بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، AZ پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 14 خراب ہے، صفحہ نمبر 84 تا 85۔ حاصلات تعلم۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حصہ ثانی اور تنقیدی گفتگو کو سن کر سمجھ سکیں، نظم یا نثر سن کر جملوں میں بے ربطی اور عدم تسلسل کا ادراک کر سکیں، نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، عددی ترتیب تیسرا، چوتھا، 19واں کا فرق سمجھ سکیں، تقاریر کے مراحل آغاز، عروج، اختتام کو خیال رکھ سکیں، روزنامچہ یا ڈائری لکھ سکیں، مترادف الفاظ سے متعارف ہو سکیں، نظم کو نظر میں تبدیل کر سکیں، بچوں کی تقریبات وغیرہ میں میزبان کمپیئر کے فرائض انجام دے سکیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سوچ کر بتانا ہے کہ آپ کو کوئی مزاحیہ نظم یاد ہے۔ اگر یاد ہے تو اپنے دوستوں کو سنائیں۔ یاد رکھیے، مزاحیہ شاعری کا مقصد بچوں میں ہنسی مذاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تلفظ سیکھیں۔ احال، گوالے، چارہ، غذا، علاج، زمانہ، آوے کا آوا۔ پیارے بچوں، ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ کھانے کو مل رہا ہے جو کھانا خراب ہے، اس واسطے تو حال ہمارا خراب ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، جو خوراک کھا رہے ہیں، ہماری جو غذا ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اس لیے ہمارا حال صحیح نہیں رہتا۔ کہتے ہیں جو گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ اگر دودھ والا دودھ دینے آتا ہے اور ہم اس سے شکایت کرتے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ صحیح نہیں ہے، پتلا ہے، تو وہ بات اپنے اوپر لینے کی بجائے کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں جو بھینس کو چارہ کھلاتا ہوں اس میں بھی ملاوٹ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے بھینس کا دودھ بھی پتلا ہے اور صحیح نہیں ہے۔ وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معدہ خراب ہے۔ شاعر شعر میں کہہ رہا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ زیادہ کھانا کھا گیا، اپنے حصے کا بھی کھانا کھا گیا ہے، میرے حصے کا بھی، اور اب مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میرا معدہ خراب ہے۔ کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سے میرا علاج ڈاکٹر کرنے لگا ہے، اسے میری بیماری کا، میری تکلیف کا سمجھ نہیں آ رہا، تو میں صحیح ہونے کی بجائے، میری حالت میں بہتری آنے کی بجائے میری طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ابھی ہمارے گاؤں کی سڑکیں کچھ دن پہلے، کچھ عرصے پہلے ہی بنائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گاؤں کا راستہ صحیح نہیں ہوتا، وہ خراب کا خراب ہی رہتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو کہے کہ میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو میں کہے کہ میں خود سے خراب ہوں، بلکہ وہ اپنا الزام دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو قبول کر سکے اور کہے کہ مجھ میں بھی غلطی ہے، وہ اپنا الزام دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ زمانے کو برا کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے۔ تو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھ لیے کہ مشین کے پورے پرزے خراب ہیں، یہاں پہ تو ہر کوئی جو ہے آوے کا آوا مطلب سارے لوگ جو ہیں وہ خراب ہیں، کیونکہ جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو خراب کہنا نہیں شروع ہوں گے ہمارا نظام صحیح نہیں ہوگا۔ گوالے کے مطابق دودھ کے پتلا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ گوالے کے مطابق دودھ کے پتلا ہونے کی وجہ گائے کا چارہ تھی۔ مزاحیہ شاعری کا مقصد کسی کی تضحیک یا دل آزادی کرنا نہیں ہے، کسی کی تہذیب یا دل آزاری کرنا نہیں ہوتا۔ شاعری ہلکے پھلکے انداز میں کسی معاشرتی خرابے کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔